الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین حبیب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی 7ویں مجلس آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے اہل بیت سے وہی محبت کرے گا، اہل بیت سے وہی پیار کرے گا، اہل بیت سے وہی الفت رکھے گا کہ جس کی خلقت اور جس کی ولادت اور جس کی پیدائش میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو۔ جملے بہت سنبھال کے کہہ رہا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب کچھ دیکھا مگر مانا نہیں، اس لیے کہ مسئلہ لہو کا ہے، اور گفتگو تو آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، قرآن بھی اس بحث سے خالی نہیں ہے، قرآن میں بھی لہو کا ذکر ہوا ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، پھر بعد میں سوچا کہ گواہی کے طور پر یعقوب کو کیا دکھائیں گے، یوسف کے بابا کو کیا دکھائیں گے، تو لوگوں نے نقلی خون قمیص کے اوپر ملا اور جناب یعقوب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ دلیل ہے کہ یوسف اب دنیا میں نہیں رہے، بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سوچ کر جناب یعقوب کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہیں، مگر پھر بھی صحرا میں آئے اور آنے کے بعد بھیڑیوں کو آواز دی اور تمام بھیڑیوں کو بلایا، اور قرآن گواہ ہے کہ بھیڑیے یعقوب کے سامنے آئے بھی۔ قرآن نے کہا کہ بھیڑیے جناب یعقوب کے سامنے آئے بھی، یعنی نبی نے بلایا تو بھیڑیے آ گئے۔ کیا کہنے بلایا تو بھیڑیے آ گئے۔ تو ایک مرتبہ تمام بھیڑیوں سے مخاطب ہو کر نبی نے جملہ کہا، اے بھیڑیوں، کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ کیا تم نے میرے یوسف کو مارا ہے؟ تو ایک بھیڑیے نے جواب دیا جو سردار تھا، اس نے جملہ کہا، اے نبی خدا، خدا نے ہم پر نبی اور آل نبی کے خون اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ کیا کہنے اللہ نے ہم بھیڑیوں کے اوپر، ہم درندوں کے اوپر نبی اور آل نبی کا خون اور گوشت حرام قرار دیا۔ اب ایک ادب کا جملہ کہہ دوں نا، جب تک قرآن میں یہ خون کا واقعہ موجود ہے، دشمنوں کو چڑیوں پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا کہنے صلوات بھیجے صلی علی محمد محمد، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ درندوں کے اوپر آل نبی کا خون اور گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص نے، ایک عورت تھی، اس نے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں نواسی رسول ہوں۔ اس کا نام، اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا میں بنت علی ہوں، میرا نام زینب ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا، تو جب دعویٰ ہو گیا تو عزیزان کرام سب میں کھلبلی ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شہید ہو چکی ہے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، اب یہ دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تو وزیروں نے کہا اسے بلاؤ جو مشکلوں کا حل ہے
اسے آواز دو جو مشکلوں کو ڈالنے والا ہے. اسے بلایا گیا تو ایک مرتبہ وقت کے مشکل کشا کو جب بلایا تو امام نے جملہ کہا کیا دعویٰ ہے؟ کہا دعویٰ یہ ہے کہ میں بنت علی ہوں, میں نبی کی نواسی ہوں. تو امام نے ایک مرتبہ جملہ کہا اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ نبی کے علی کی بیٹی ہے, نبی کی نواسی ہے, تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے پرندوں کے سامنے ڈال دو. اسے پرندوں کے سامنے ڈال دو. اگر یہ عصمت و طہارت کے خاندان کی ہوگی تو پرندے اس کے قدموں پہ سجدہ کریں گے. کیا کہنے ہیں؟ یہ تو خالی پرندوں کی بات ہے. ایک بار ایک شخص نے دربار میں آ کے دعویٰ کیا 8ویں امام کے زمانے میں, اور دعویٰ کرنے کے بعد کہا میرے پاس منہ مبارک جناب رسول خدا ہے, میرے پاس حضور کے بال ہیں. تو امام کو پھر بلایا گیا کیونکہ دلیل چاہیے نا. تو امام نے کہا کہ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان بالوں کو آگ میں ڈال دو, ان بالوں کو آگ میں ڈال دو, ان بالوں کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو عزیزان گرامی آگ روشن کی گئی اور بالوں کو آگ میں ڈالا گیا. بال پتہ ہے کتنے تھے؟ بال تھے 4. جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا 3 جل گئے, 1 بچ گیا. سبحان اللہ, واہ واہ. 3 جل گئے, 1 بچ گیا. یہ ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے. میدان محشر میں قیامت میں بھی یہی ہوگا, 3 جلیں گے, 1 بچے گا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. بڑے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے, یہ خاندان عصمت و طہارت ہے. اور آپ فرش عزا کے اوپر جو بیٹھے ہیں یہ محبت اہل بیت کی دلیل ہے, یہ مودت اہل بیت کی دلیل ہے, کیونکہ قرآن نے مطالبہ مودت اہل بیت کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی قسمتوں پر ناز کیا کریں, آپ اپنی قسمتوں پر ناز کیا کریں. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ کربلا حسین نے جو بنائی ہے, حسین ابن علی نے جو کربلا کا نقشہ بنایا ہے, اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ اس کے مقصد کو لکھتے ہیں کہ کربلا بنانے کا مقصد کیا ہے. تو عزیزان بات تو یہ ہے, تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو کربلا کو مانتے نہیں ہیں وہ بھی کربلا کا مقصد لکھتے ہیں, وہ بھی کربلا کا مقصد لکھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی اگر کربلا کا مقصد تمہیں جاننا ہی ہے تو حسین سے مقصد پوچھو, حسین سے مقصد پوچھو تو حسین تمہیں مقصد بتائیں گے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. مولا کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے کہو مولا کربلا بنانے کا مقصد کیا ہے. تو امام نے آواز دی کربلا بنانے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا بنانے کا مقصد حسین ابن علی حکومت چاہتے تھے, حسین ابن علی حکومت چاہتے تھے. ہمیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یاد رکھیے گا, عجیب لوگ سے گفتگو کر رہا ہوں, کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. میں تو کہتا ہوں کہ نبی نے کہا ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے سردار. کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تم کہتے ہو کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی, حسین تو جنت کا سردار ہے. پتہ چل گیا یزید کس کا سردار ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. پتہ چل گیا کہ یزید کس کا سردار. اچھا ہوگا تم نے منہ کھول کے بتا بھی دیا, اور یہ بتا بھی دیا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور تم کس کے ساتھ ہو. یاد رکھیے گا جو جو حکومتیں آئیں اور اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا سب نیست و نابود ہو گئی. میں بات کو سمیٹ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں. بنی امیہ نے اہل بیت کی زندگی سے کھلواڑ کیا, بنی عباس نے اہل بیت کے مزارات اور قبروں سے کھلواڑ کیا. اب جو میں سنیے گا. اور دوسری آج کے دور کی حکومتوں نے اہل بیت کے جلوس سے کھلواڑ کیا. اہل بیت کے جو بنی امیہ نے اہل بیت کی زندگی سے, بنی عباس نے اہل بیت کی قبروں سے کھلواڑ کیا, اور موجودہ حکومت نے اہل بیت کے جلوس سے کھلواڑ کیا. تو اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو انجام
کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا انجام ہوگا. اس لیے کیوں نہ انجام ہو جب دل سے بددعا نکلتی ہے عزاداروں کی. جب عزاداروں کی بددعا دل سے نکلے گی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے خدا اس کی دعا میں بھی برکت دیتا ہے. خدا اس کی دعا میں برکت دیتا. اور ایک اہل بیت کے چاہنے والے کا واقعہ پڑھتا ہوں اور ربط مسائل. اور ماشاءاللہ آپ پوری طرح سے بیدار ہیں. میں آہستہ آہستہ واقعہ پڑھوں گا کیونکہ مسائل بھی مجھے پڑھنا ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جنہوں نے سب سے زیادہ زمانہ دیکھا ائمہ کا، سب سے طویل عمر پائی، انہوں نے ایک دن، یہ چاہنے والے ہیں یاد رکھیے گا، انہوں نے ایک دن خندق کے زمانے میں جب خندق کھودی جا رہی تھی اس زمانے میں لوگ پیٹ میں پتھر رکھ کے خندق کھود رہے تھے، بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. جناب جابر آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ دعوت قبول کیجیے، آج مغربین کے بعد میرے گھر پہ دعوت ہے، دعوت قبول کر لیجیے. تو ایک مرتبہ کہا جابر تمہارے پاس کیا ہے دعوت کے لیے؟ کہا مولا یا رسول اللہ ایک بکری ہے اور کچھ جو ہیں، بکری ذبح کروں گا اور سالن تیار ہوگا اور جو کی روٹیاں بن جائیں گی. اور جو ہے نا ایک مرتبہ جناب گرامی رسول نے کہا کہ جابر کی کیا کسی اور کو بھی ساتھ لانے کی اجازت ہے؟ کیا کسی اور کو بھی ساتھ لانے کی اجازت ہے؟ کہا یا رسول اللہ اجازت ہے، آپ جسے چاہے لے کر آئے. جیسے ہی یہ کہا، اب آہستہ سے جملہ پڑھوں گا، رسول بلندی پر گئے اور بلندی پر جانے کے بعد ایک جملہ کہا جسے جسے دعوت کھانی ہے جابر کے گھر پہنچ جائے. اب جسے جسے دعوت کھانی ہے جابر کے گھر پہنچ جائے. جیسے جناب جابر نے سنا گھبرا کے پریشان ہو گئے، دوڑے گھر پر آئے. آنے کے بعد کہنے لگے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو دعوت پر بلایا تھا، اب ماجرا یہ ہوا کہ میں نے رسول کو بلایا تھا، رسول نے کہا تھا کسی اور کو لانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے علی کو لے کر آ جائیں ساتھ میں، حضرت سلمان فارسی کو لے کر آ جائے ساتھ میں، لیکن رسول نے تو اعلان کر دیا اب بھوکی مخلوق دعوت پہ آنے والی ہے. تو ایک مرتبہ مومنہ تھی، کہنے لگی کہ تم نے بتایا کیا ہمارے پاس کیا؟ کہا میں نے بتایا ایک بکری ہے اور کچھ جو ہے. جیسے ہی بتایا کہ ایک مرتبہ زوجہ کا جملہ سنیے گا خدا کے لیے. ایک مرتبہ زوجہ نے ایک جملہ کہا تم نے رسول کو بلایا ہے، تم جانا، رسول نے سب کو بلایا ہے، وہ جانے. کیا کہہ رہے؟ واہ 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 اللہ سبحان اللہ، واہ 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 اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے؟ واہ واہ اللہم صلی سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے؟ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سالن تیار ہوا، مغرب کے بعد سب کے ساتھ آنے لگے. دسترخوان سجا. دسترخوان جب سجا رسول اسلام علی کے ساتھ پہنچے، پیچھے پیچھے سب پہنچے. تو ایک مرتبہ رسول نے جابر سے جملہ کا کہا وہ دیکھ کہاں ہے جہاں پہ سالن رکھا ہوا ہے؟ وہ دیکھ کہاں ہے جس میں سالن رکھا ہوا ہے؟ تو عزیزان نے کہا یہاں پر ہے. اب جملہ سنیے گا، اب جملہ صلوات پڑھے محمد. وہ دیکھ کہاں ہے کہ جہاں پہ جس میں سالن رکھا ہوا ہے. جناب جابر لے کر آئے تو ساتھ میں مولا کائنات بھی ہے. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھ سجی ہے رکھی ہے. علی نے رسول نے جملہ کہا اے علی میں نکالتا ہوں تم بانٹتے جاؤ، میں نکالتا ہوں تم بانٹتے جاؤ، میں نکالتا ہوں تم بانٹتے جاؤ. عزیزان گرامی رسول نے نکالا، علی نے بانٹا. رسول نے نکالا، علی نے بانٹا. سب نے کھایا، بچ گیا. کیا کہنے؟ واہ واہ. بچے کیوں نہ بچے؟ ارے جس کا بانٹنے والا علی ہو. کیا کہنے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے؟ پھر ہڈیاں رکھی گئی سامنے، ہڈیاں سامنے. دیکھیے جب کوئی مہمان آتا ہے تو ساتھ میں تحفے بھی لاتا ہے. رسول کا تحفہ دیکھیے گا، ہڈیاں سامنے پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضور نے اپنے دست مبارک کو ہڈیوں پر رکھا. اب جناب جابر کہتے ہیں فقال ما سمعت، رسول نے کچھ کہا میں سن نہ سکا. قد قامت الساعہ، بکری کھڑی ہو گئی، بکری کھڑی ہو گئی. کچھ حضور نے کہا بکری کھڑی ہو گئی.
اسی لیے میں بار بار جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھ کے جھومنے کا نام ہے۔ ابراہیم نے ان پرندوں کو زندہ کیا تھا جس کا گوشت تھا، حضور نے اس بکری کو زندہ کیا جس کا گوشت ہی نہیں ہے، جس کا گوشت ہی نہیں ہے، جس کا گوشت ہی نہیں۔ اب کیا کروں، یہ موضوع تو ملنا چاہیے آگے شروع کا ہے، لیکن ایک جملہ آگے تو سنیں گے زندہ لگا کس کو زندہ کیا ابراہیم نے، جس کا گوشت نہیں تھا، جس کی ہڈیاں نہیں تھی، لیکن رسول نے کسے زندہ کیا، اس بکری کو زندہ کیا جس کا نہ خون ہے نہ گوشت ہے، نہ خون ہے نہ گوشت ہے۔ لیکن اسی سلسلے کے 8ویں نور نے دربار مامون رشید میں ایک مرتبہ اس شیر کو زندہ کیا، نہ جس کا گوشت ہے کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، کیا کہنے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور اس نے جادوگر نے توہین جو کی تھی امام کی توہین نہیں کی تھی، اس لیے کہ کوئی امام کی توہین کر ہی نہیں سکتا، خدا حفاظت کا غلام کی توہین کی تھی امام کے، تو امام کے غلام کی توہین کرنے پر امام برہم ہو گئے، تو شیر کو زندہ کیا اور اس پر دشمن پہ شیر نکل گیا۔ اب امام کے چاہنے والے عزاداروں کی توہین کرنے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام برہم ہو جائے۔ تم دیکھتے رہو اور ہمارا امام پردے میں تم پر برہم ہو جائے اور ایک نگاہ غرض دیکھے تم پر ڈالے، تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو بنی امیہ اور بنی عباس کے کارندوں کا ہوا تھا۔ عزیزو، آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور آپ آج شبیہ تابوت جناب قاسم کی زیارت کریں گے۔ عزادارو، حسین آپ کو کوئی غم نہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہیں دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، جب 7 محرم آ گئی نا تو خیمہ حسینی میں آب و دانہ نہ رہا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں العطش، ہائے پیاس، اے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، مجھے مسائب پڑھنا ہے اس گل بدن کا، اس جناب قاسم کا جو حسن کا یتیم ہے، جو فروہ کا یتیم ہے۔ اے عزادارو، جب انہیں فروا نے دیکھا نا کہ قاسم ابھی زندہ ہے تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا قاسم ابھی زندہ ہوں، تمہارا لاشا نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں، اماں میں بار بار چچا جان سے اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں مگر میرا چچا اجازت نہیں دیتا۔ ہاں عزادارو، خیمے میں جناب قاسم بیٹھے گھٹنوں میں سر دے کے گریہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے فروا کہتی ہے، بیٹا قاسم، ارے جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو ایک مرتبہ تمہارے بابا نے تعویذ باندھا تھا کہ جب مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول دینا۔ اے عزادارو، اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو تعویذ کھولا کیا لکھا ہوا تھا؟ حسین، اگر مشکل وقت پڑے تو قاسم کو میری طرف سے اجازت دے دینا۔ اے عزادارو، جب تعویذ دیکھا تو قاسم خوش ہو گئے، ارے مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حسین نے جب مسکراتے ہوئے قاسم کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ کہا، چچا جان، یہ خط میرے بابا نے دیا ہے، یہ تعویذ پڑھ کر۔ ہاں عزادارو، عالم غربت میں اب بھائی یاد آ گئے، حسن یاد آ گئے، خط کو ہاتھوں سے لگایا، تعویذ کو چوما۔ ایک مرتبہ کیا لکھا ہے کہ بیٹا قاسم کو اجازت دے دینا، اے حسین قاسم کو اجازت دے دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کا یہ فقرہ ہے کہ جناب زینب کسی کے وقت کسی جنازے میں بے ہوش نہیں ہوئے، مگر جب علی اکبر میدان میں جا رہا تھا تو جناب زینب بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہی فقرہ لکھا ہوا، حسین کبھی بے ہوش نہیں ہوئے، لیکن جب قاسم جا رہا تھا سینے سے لگا کر جزاک اللہ خیر، خدا کوئی غم نہ دے، اتنا روئے کہ جناب قاسم اور حسین دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اے عزاداران
قاسم کو ایک ریشمی کرتا پہنایا، جنگ میں جہاز سے ریشمی کرتا پہنا، اس لیے کہ قاسم کے نام کی کوئی زور نہیں آ رہی تھی، کوئی خوف نہیں آ رہا تھا۔ گریبان کو چاک کیا، مولا عباس نے پوچھا اے آقا ارے قاسم کو گریبان کو کیوں چاک کیا؟ تو آواز دی ارے عرب والے یتیم پر کبھی حملہ نہیں کرتے ہیں، کبھی حملہ نہیں کرتے ہیں، میں اس لیے گریبان چاک کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کھا جائے۔ مگر اے عزادارو قاسم میدان کربلا میں آئے، حسن کا لال میدان کربلا میں آیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ بنی ہاشم سے ایک بچہ آیا ہے، ارزق شامی اس کا مقابلہ کر۔ تو پتہ ہے ارزق شامی نے کیا کہا کہ میری توہین ہے کہ میں اس بچے کا مقابلہ کروں، میرے بیٹے کو اجازت ہے میدان میں جائے گا۔ ایک بیٹا آیا مارا گیا، حیرت زدہ ہے۔ دوسرا بیٹا آیا وہ بھی مارا گیا، تیسرا بیٹا آیا وہ بھی مارا گیا، چوتھا آیا وہ بھی مارا گیا۔ اب ارزق شامی آیا تو ایک مرتبہ عزادارو پتہ ہے ان نے فرما حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، چہرہ زرد ہوا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے آقا میرے قاسم کی خیر تو ہے نا؟ تو ایک مرتبہ کہا ہے انہوں نے فرمایا بھانی ارے خیمے میں قاسم کے لیے دعا کرنا۔ ایک بہت بڑا پہلوان قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، جناب قاسم نے اسے بھی فرمایا کیا۔ اب عزادارو سنو گے فقرہ، مسائل کے فقرے آ چکے ہیں، زیادہ تمام کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ عمر سعد کہتا ہے کہ قاسم ہے یہ، بنی ہاشم کا جواد ہے یہ، بنی ہاشم کا چاند ہے یہ، بنی ہاشم کا نامحال ہے یہ، اسے اکیلے اکیلے نہ مارنا، ارے اکیلے اکیلے جاؤ گے سب مارے جاؤ گے، سب کو چاروں طرف سے گھیرو۔ اب عزادارو منظر تصور کرنا، ایک مرتبہ نیزہ بردار آگے بڑھے، چھوٹا سا قاسم گھوڑے پر سوار تھا، نیزہ برداروں نے قاسم کو حلقے میں لے لیا۔ اب قاسم جائے تو کہا جائے، اوپر سے تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کیا۔ ارے جنگ کرتے کرتے قاسم کے جوتے کا پسمہ ٹوٹ گیا، قاسم نے چاہا کہ دشمن کو لے، اے عزادارو جیسے ہی قاسم کو جھکے ایک شقی نے قاسم کے سر مار، ایک شقی نے جناب قاسم کے سر پہ ایک گرز مارا، قاسم توڑا کہ زمین کربلا پر آلے۔ سنو گے عزادارو جیسے ہی قاسم گرے کہا اے چچا جان میری مدد کے لیے آگے، چچا میری مدد کے لیے آگے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جملہ کہتا بھیا عباس میں قاسم کے قاتل سے بدلہ لوں گا، میں قاسم کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ سنو گے نا عزادارو جیسے ہی قاسم جیسے ہی امام حسین پہنچے، ارے کیا دیکھا، ایک خدا کسی چچا کو یہ منظر نہ دیکھا ہے، ایک ظالم خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا کہ قاسم کا گلا کاٹے، حسین نے تلوار کا وار کیا، مرتبہ اس کا شانہ قلم ہوا۔ عزادارو اسی اثناء حسین نے یہاں پر ایک چھوٹا سا حملہ کیا، ایک چھوٹا سا حسین نے حملہ کیا، دائیں کی فوجیں بائیں آ گئی، بائیں کی فوجیں دائیں آ گئی۔ اسی اثناء میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اب سنو گے عزادارو فقرے کیا ہے، تاریخ بتاتے حسین نے چادر کو بچھایا، حضر میری طرف دیکھنا عزادارو، چادر کو یوں بچھایا، ایک ایک ٹکڑا قاسم کا اٹھایا، چادر میں رکھا، بازو کو اٹھایا چادر میں رکھا، سر کو اٹھایا چادر میں رکھا، اور ایک مرتبہ گٹھری کی شکل میں کاندھے پر جیسے تاج سامان لے کر جاتا ہے قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا خیمے میں آیا۔ عزادارو جسے خدا کے لیے ذرا تصور کرے، اپنے تصور کو کربلا کے میدان میں لے جائے، وہ منظر یاد کرو۔ ہاں عزادارو گٹھری کندھے پر رکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ انہیں فرما آگے رہی ہے، انہیں فرما آگے میں ہاتھوں کو جوڑ کے گئے مولا ارے میرے قاسم سے کیا خطا ہوئی تھی کہ اس کا لاشا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ قاسم کی گٹھری کھولی، کیا دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہے۔ عزادارو میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں، جب قاسم کا لاشا آ گیا نا تو ایک مرتبہ ہم نے فرما نے جملہ کہا میرے آقا وہ کرتا کہاں ہے جو قاسم نے پہنا تھا، وہ کرتا میرے حوالے، بس آخری جملے حضرت میں اشارہ کروں گا شبیہ اللہ برآمد ہو جائے گا۔ ہاں وہ کرتا کہاں ہے، وہ کرتا مجھے لا کے مولا دے دیجئے۔ ہاں عزادارو مولا نے پوچھا یہ کرتے کا کیا کرو گی، بھابی نے فرمایا کرتا حوالے کیا۔ اے عزادارو عصر عاشور آ گئی، حسین مارے گئے، خیمے چلائے گئے، سامان لوٹے گئے، ہاں اہل حرم قید کیے گئے، اس کے بعد جب آزاد کیے اور تبرکات
جنت البقیع میں ہے